بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر رحمت خان آج آپ کو ایچ پائلوری کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ ایچ پائلوری کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا مرض ہے، اس سے کیا تکالیف ہوتی ہیں اور پھیلتا کیسے ہے، نیز اس کا علاج جو 100% ہے اور میرے روز کے کلینیکل تجربے میں ہے وہ آج آپ کو بتایا جائے گا۔ ایچ پائلوری یا ہیلیکوبیکٹر پائلوری ایک بیکٹیریا ہے۔ یہ اسپائرل شیپ بیکٹیریا عمل انہضام کی نالی میں افزائش پاتے ہیں اور پیٹ کی اندرونی تہہ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایچ پائلوری بیکٹیریاز عام طور پر تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن وہ زیادہ تر معدہ اور چھوٹی آنت میں ہونے والے السر میں واضح حد تک ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات جب کسی کو معدے کی تکلیف ہو یا معدے میں درد ہو تو اس کو ایچ پائلوری کا ٹیسٹ لکھتے ہیں، اور وہ جب ایچ پائلوری کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایچ پائلوری بیکٹیریا کا انفیکشن لاحق ہے۔ ایچ پائلوری بیکٹیریا ایک عام قسم جو عام طور پر پیٹ کو متاثر کرتے ہیں جراثیم ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ پوری دنیا کے افراد میں تقریباً نصف سے زیادہ میں سے موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریاز پیٹ کے مسائل کا سبب بنتے ہیں اور اس کی ساخت انہیں پیٹ کی اندرونی تہہ میں داخل ہونے میں مدد دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے مدافعتی خلیات ان بیکٹیریاز تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مدافعتی رد عمل میں مداخلت کر کے پیٹ کے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ جب یہ پیٹ کی اندرونی تہہ میں داخل ہوتے ہیں تو پیٹ میں پیدا ہونے والے اصل ایسڈ کو بے اثر کر کے خود پیٹ کے خلیات کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ پیٹ میں موجود ایسڈ اور ایچ پائلوری دونوں مل کر پیٹ کی اندرونی تہہ میں جلن اور زخم یعنی معدہ اور چھوٹی آنت کے اگلے حصے میں السر کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریاز متاثرہ شخص کے منہ اور چہرے سے کسی بھی دوسری شخص میں پھیل سکتے ہیں۔ اگر باتھ روم سے فراغت کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح سے نہ دھویا جائے تو بھی یہ بیکٹیریا پھیلتے ہیں اور پورے گھر کو اور پورے ماحول کو متاثر کر لیتے ہیں۔ ایچ پائلوری کے شکار زیادہ تر افراد میں اس کی عموماً کوئی علامات ابتدا میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ انفیکشن السر کی طرف بڑھتا ہے، معدے کے زخم کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ علامات اس سے پیدا ہونے لگتی ہیں، جس میں ڈکارے آنا، اپھارا محسوس ہونا، متلی یا قے، بھوک کی کمی اور بلا وجہ وزن میں کمی عام طور پر ہوتا ہے۔ جبکہ عموماً اس کی تکلیف جب معدہ خالی ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس کا درد ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں یا کوئی اینٹاسڈ ڈرگز وغیرہ لے لیتے ہیں تو اس سے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ کو اس قسم کا یا اس سے بھی شدید درد ہو تو اس کو اگنور مت کریں، ضرور اس کا علاج کریں۔ بچوں میں ایچ پائلوری انفیکشن کے بڑھنے کی امکانات بڑوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی عمومی وجہ ان میں مناسب حفظان صحت کی کمی ہوتی ہے۔ یاد رہے ایچ پائلوری انفیکشن کا خطرہ ماحول اور حالات زندگی پر منحصر ہوتا ہے۔ نارمل صحت مند لوگ بھی اس انفیکشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایچ پائلوری کے شکار افراد کے درمیان رہنے اور ان سے معاملات کرنے، ان کے ساتھ اکٹھا کھانے پینے سے بھی یہ مرض پھیلتا ہے۔ عموماً
جب گھر میں کسی ایک فرد کو ایچ پائلوری کا انفیکشن پازیٹیو آ جائے تو گھر کے دوسرے افراد میں بھی اس کے پائے جانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ اگر گھر میں کسی کا انفیکشن ایچ پائلوری ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو دوسروں کا بھی ٹیسٹ کر لیا جائے اور دوسروں کا بھی ہر ممکن علاج کیا جائے۔ دوستو، ایچ پائلوری ٹیسٹ عموماً لوگ اس کو معدے کے زخم کے لیے ہی کرتے ہیں۔ آج کل معدے کا انفیکشن، معدے کا زخم، تیزابیت اور اس طرح کے مسائل ہر دوسرے شخص میں پائے جاتے ہیں، اور اگر ایچ پائلوری بھی پازیٹیو آ جائے تو یہ بہت زیادہ سنگین صورتحال ہی پیدا کر سکتا ہے۔ پیپٹک السر سے لے کر کینسر تک کے امکانات اس میں پائے جا سکتے ہیں۔ ایچ پائلوری کے لیے، معدے کے زخم کے لیے آج کل لوگ ہر جگہ در بدر گھوم رہے ہیں۔ انگریزی والے کبھی کہتے ہیں کہ 14 دن میں اس کا علاج ہے، کبھی کہتے ہیں 28 دن میں اس کا علاج ہے، کبھی کہتے ہیں 56 دن میں اس کا علاج ہے۔ اومیپرازول، ایسومیپرازول وغیرہ اس طرح کے فیمیٹوڈین وغیرہ دے دے کر آنتوں، معدہ اور گردوں، جگر وغیرہ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک عام ملنے والی ایک نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کو ہر جگہ سے ملے گی۔ دوستو، اس میں آپ کو زیادہ تھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، نہ خود بنانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ڈاکٹر بھی استعمال کر سکتا ہے اور عام بندہ بھی استعمال کر سکتا ہے اور بغیر کسی خوف و خطر کے استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو، اس میں سب سے پہلے استعمال ہونے والی دوا جو اس نسخے کا اہم حصہ ہے اس میں وہ ہے سائلر کمال کمپنی کی، جو ہر ہومیوپیتھک سٹور سے ملتی ہے۔ آپ نے ایک بوتل یہ لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لینا ہے ڈیوڈونل۔ یہ ٹیبلٹس ہیں، گولیاں ہیں کینٹ کمپنی کے، اور اس کے ساتھ تیسری جو دوا ہے وہ ہے گیسٹرک، یہ بھی گولیاں ہیں۔ جبکہ ایک عام ملنے والی دوا ہائیڈراسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، آپ وہ بھی لے لیں، ہائیڈراسٹس کیو۔ ان چاروں ادویات کو آپ کم از کم 1 منتھ کے لیے استعمال کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایچ پائلوری نیگیٹو ہو جائے گا۔ دوستو، اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، یہ جو گولیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈیوڈونل والی، یہ گولیاں میرے ساتھ بڑے پیک میں پڑی تھیں۔ آپ لوگ بازار سے چھوٹی پیک والی لے لیں اور صبح، دوپہر، شام 2 گولیاں 3 بار روزانہ آپ لیں۔ یہ معدے کی السر کے ساتھ ساتھ نیچے جو ڈیوڈینم ہے اس کے لیے بھی بہترین کام کرتی ہے۔ ہائپر ایسیڈیٹی، گیسٹرائٹس، ایپیگیسٹرک اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈینائٹس جو ہے اس کے لیے بہترین کام کرے گی۔ یعنی ڈیوڈینم کی سوزش میں، السر کی شکایت میں، سینہ کی جلن میں، تیزابیت، متلی اور قے، بھوک کی کمی، معدہ میں بھاری پن وغیرہ کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ آپ نے اس کے لینے ہیں 2 گولیاں 3 ٹائم، تھوڑے سے پانی کے ساتھ آپ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائلر جو سیرپ ہے، یہ شربت آپ نے لینا ہے 1 چمچ دن میں 3 بار آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، صبح، دوپہر، شام۔ اس کے بنیادی جو اس نے خود لکھے ہیں، معدہ کی السر کی جو بنیادی وجہ ہے ایچ پائلوری، اس کے لیے بہترین کام کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے اور چھوٹی آنت کے مسائل اور اس سے متعلقہ انفیکشن کے خلاف بھی کام کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ رسولی سے بچاؤ، گردے کی پتھری، کھانسی، بخار اور پھیپھڑی کی سوزشی علامات میں بھی مفید ہے۔ دوستو، اس کے اندر جو دوا استعمال ہوتی ہے وہ بہت بہترین دوا ہے جس کو ورجینیا سیلیٹا کہتے ہیں۔
یہ مدر ٹنکچر میں ملتی ہیں ہومیوپیتھک میں، اور یہ اینٹی السر بھی ہے، اینٹی ایچ پائلوری ایکٹیویٹی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہترین اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، ساتھ ساتھ اینٹی فنگل بھی ہے۔ اس کو آپ مختلف قسم کے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو ایز اینٹی پائلوری استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ لینا ہے صبح دوپہر شام، ایک چمچ آپ نے اس کی بھی لینی ہے، اور ساتھ ہی یہ گیسٹرائٹس کے جو گولیاں ہیں یہ بھی چھوٹے پیکس میں ملتے ہیں میرے ساتھ، تو کلینک کے لیے پڑی ہیں، تو آپ نے یہ لینی ہے، یہ بھی 2 گولیاں صبح دوپہر شام آپ لیں۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو ہائیڈراسٹس بتا دی، میرے پاس ابھی ہائیڈراسٹس ختم ہو چکی ہے، تو آپ ہائیڈراسٹس کیو لے لیں، اس کے 10 قطرے آپ صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں لیں، اور آپ 1 منتھ بعد اپنا ٹیسٹ کریں، انشاءاللہ ایچ پائلوری نیگیٹو ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی صحت میں بہت زیادہ جو ہے عروج آپ کو ملے گا، بہت زیادہ ترقی ہوگی، بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہو چکا ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور اس طرح کی دوسری ویڈیو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ایزی لائف کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا فائدہ اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست بھی اپنے امراض کا علاج گھر بیٹھے کر سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔